السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قبر کی پہلی رات کی چوتھی قسط پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اے دنیا کے اسباب اور زینت پر مر مٹنے والے انسان، سن غور سے اپنی آنے والی کہانی۔ اے غافل، تو نے غفلت میں عمر برباد کر دی۔ اٹھ جاگ، جلدی ہوش کر، اپنے گناہوں کی تلافی کر کہ آج بھی تجھے مہلت نصیب ہے۔ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس پر آنسو بہا اور اپنی پچھلی زندگی پر شرمندگی و ندامت کے ساتھ توبہ کر۔ اب بھی کمر باندھ کر اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کر، کیونکہ محنت کرنے میں کامیابی ہے، اور غفلت و سستی کا انجام بدبختی اور محرومی ہے۔ تیری کامیابی محل مکان بنانے، دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے، عیاری و مکاری، چلاکی و ہوشیاری کے ساتھ بہت سا مال و دولت جمع کرنے میں نہیں ہے، بلکہ تیری اصل کامیابی اللہ و رسول کے احکام کی پوری فرما برداری کرنے، اپنی موت کو یاد رکھنے، قبر و آخرت کی زندگی بنانے میں ہے۔ لہذا تو دنیا میں اس طرح رہ جس طرح سے ایک مسافر رہتا ہے کہ وہ راستہ چلتا ہوا زیادہ بکھیڑا نہیں کرتا۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ تو صرف آخرت ہے، اور دنیا کا قیام بہت تھوڑا وقت مقررہ تک ہے، اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جس کو آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی تو وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ آئے وہ سب یکے بعد دیگرے اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے۔ یاد رکھ، تو بھی اسی طرح سے ایک دن کوچ کر جائے گا۔ یہاں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، مگر افسوس کہ تجھ کو کچھ عبرت و نصیحت حاصل نہ ہوئی۔ اس دنیا میں جو بھی آیا کوچ کرنے کو آیا۔ دفن خود سدھا کیے زیر زمین، دفن خود سدھا کیے زیر زمین، پھر بھی مرنے کا نہیں حق الیقین۔ تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غافل نہیں، تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غافل نہیں، کچھ تو عبرت چاہیے اے نفس لعین۔ جب تجھے وہ حادثہ موت کا پیش آئے گا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو مال و دولت اور نوکر و خادم تیرے کوئی بھی کام نہ آئیں گے۔ اس وقت ڈاکٹر، حکیم، دوست و رشتہ دار اور سب گھر والے تجھے بچانے کی تدبیریں ختم کر کے مایوس ہو جائیں گے اور تیرے پاس سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تجھ پر نزاع کا عالم ہوگا، کوئی تیرے منہ میں چمچہ سے پانی پلائے گا، کوئی سورہ یاسین سنائے گا۔ تیرا دم نکل جانے کے بعد تیرے جسم سے لباس فاخرہ اتار کر تجھے کفن کی چادروں میں لپیٹ دیں گے، تجھے زمین کی تہ میں اکیلے کو چھوڑ دیں گے اور نظروں سے اوجھل کر دیں گے۔ کوئی کہے گا بڑا اچھا باپ تھا، کوئی کہے گا بڑا اچھا دوست تھا، کوئی کہے گا بڑا نیک تھا، کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کوئی کہے گا دنیا میں بڑی اچھی گزارا کیا، اچھا وقت پورا کر گیا۔ مگر یاد رکھیے کہ اس زبانی جمع خرچ کے بعد انہیں یہ بھی خبر نہ ہوگی کہ کون چلا گیا، کون ہم سے رخصت ہو گیا، اس کا کچھ خیال نہ ہوگا۔ صرف ان کی ساری توجہ مال و جائیداد کے تقسیم کرنے اور آپس میں بانٹنے اور لڑنے مرنے پر لگی ہوگی۔ تیرے مال کی تقسیم کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ ایک دوسروں سے اپنا زیادہ حق جتلانے پر مقدمہ بازی کریں گے۔
اسی بلا میں وہ برسوں گرفتار اور مبتلا رہیں گے، اور پھر کوئی جیت گیا اور کوئی ہار گیا۔ انجام یہ کہ لڑائی جھگڑے اور مقدمہ بازی کے بعد آپس کے ایک دوسرے سے تعلقات بھی ختم، اور اسی حال میں اس دنیا بے وفا سے ان کا بھی کچھ ہوگا، اور پھر وہ بہت جلد پیٹ کے دھندے میں لگ جائیں گے اور وہ اپنی دنیا میں مشغول ہو جائیں گے، اور وہ تجھے بھولی سے بھی تنہائی ظاہری میں یاد نہیں کریں گے۔ ارے غافل، جو کہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ان کی دوستی سے دھوکہ نہ کھا۔ سب سے اچھا دوست اور ساتھی تیرا نیک عمل ہے۔ دن گزرے ہیں اور قبر منہ پھاڑے ہوئے ہیں، موت سر پر چیل و باز کی طرح چکر لگا رہی ہے۔ عزرائیل روح قبض کرنے کے لیے طاق میں ہے، حالات بدل رہے ہیں، ہولناک واقعات پیش آنے کو ہے، تنگ و تلخ اور دشوار گھاٹیاں گزرنے کو ہے، لیکن تیری غفلت اور بے پرواہی کا یہ عالم ہے کہ تجھے کچھ خبر ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ مال و دولت کے جمع کرنے کی فکر میں ہے، کہیں چار یاروں سے ہنسی دل لگی کر رہا ہے اور قہقہے لگا کر ہنس رہا ہے، کہیں ٹھگی چور بازاری اور بدمعاشی و عیاشی کر رہا ہے، تو ایسے بے دھڑک چل رہا ہے۔ ارے یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ کیوں تو مال و دولت اور جوانی و صحت، طاقت و توانائی کے نشے میں چور ہے؟ آخر یہ غفلت کیوں ہے؟ یہ سستی و لاپرواہی اور بیزاری کب تک رہے گی؟ ایسے گھر پر کیا رونا اور فریاد کرنا جو خالی ہو گیا اور جس کے نشان مٹ گئے۔ ان یادگاروں اور کھنڈروں پر نوحہ و بکا اور واویلا کیسا؟ جب بچپن کا دور گزر چکا تو پھر یہ بچپنا کیسا؟ غزل گوئی اور افسانہ بازی کا وقت بیت گیا تو پھر یہ شعر و شاعری کیسی؟ 50 برس کی عمر ہو چکی تو پھر کھیل کود کا کیا مطلب؟ سر سفید ہو چکا تو پھر اس کھیل تماشے کے کیا معنی؟ لیلا مجنوں کے وصال، ان کے ہجر و فراق اور عشق و محبت کے تذکروں کو اب جانے دو۔ یہ دوستانے بے وفا خواہ کتنا ہی خلوص و محبت جتائیں، کتنا ہی تجھ پر پروانہ وار نثار ہوں، خدا کی قسم یہ کسی طرح بھی کھوٹ سے خالی نہیں۔ یاد رکھ، حسینوں نازنینوں کی محبت سراسر بدنصیبی و ندامت ہے۔ تیرا یہ ہر روز صبح و شام کا بننا سورنا، ناچ گانا اور ہم نشینوں کے ساتھ دن رات کھاتے پیتے عیش و عشرت کے رنگ رلیاں منانا، شراب و کباب کے نشے میں بدمست اور مدہوش رہنے کا انجام سوائے آخرت کی ذلت و رسوائی کے اور کیا ہے؟ اب بھی وقت ہے، میرا کہنا مان جا کہ ہر محبوب کی محبت سے بیزار اور دستبردار ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ محبت و الفت کا جوڑ لے، اور دل و جان سے ہر کام میں ان کی پوری فرما برداری اور اطاعت گزاری کر، اور اسی پر اپنی نجات کا بھروسہ اور امید رکھ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تابعداری کا ہونا عزت و کامیابی اور علامت ایمان ہے، لہذا اس کی تکمیل کر، کیونکہ آپ کی محبت وہ مضبوط حلقہ اور رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے لیے دین و دنیا میں عزت، قبر میں سامان انسیت اور آخرت کا بہترین ذریعہ اور توشہ ہے۔ اس مولا کریم اور رب رحیم کا احسان سمجھ اور شکر ادا کر کہ جس نے تجھے ان کا امتی بنایا اور ان کے ذریعے سے تجھے ایمان بخشا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان سمجھو کہ جس نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا
جس سے اس کو محبت ہوگی، یہ سچا وعدہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ الہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سچی فرما برداری نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلا، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ میں ان کی شفاعت کا امیدوار ہوں، کیونکہ محب کو اپنے محبوب سے پوری امید ہوتی ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت و درود و سلام نازل فرما، اور مجھے بھی دن رات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے اس شغل میں برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔